بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو رات اپنے جلوں میں ظلمت و تاریکی لیے ہوئے آتی ہے، مگر یہ رات اپنے دامن میں اتنے ہمہ نو انوار سمیٹے ہوئے آئی کہ ان کی چمک سے محفل وجود کا گوشہ گوشہ دمک اٹھا۔ اس رات کو وہ سراج منیر روشن ہوا جس کی ضیاءپاشی کے سامنے بزم امکان کی ہر روشنی مان پڑ گئی، ہر چراغ بے نور ہو گیا۔ وہ شمع ابد فیروزہ ہوئی جس پر نثار ہونے والا ہر پروانہ امین حیات دوام ہو گیا۔ وہ نجم درخشاں طلوع ہوا جسے دیکھ کر دشت ضلالت میں گم گشتہ کائنات کو راہ منزل کا سراغ مل گیا۔ وہ ماہ تمام ذو فشاں ہوا جس کی چاندنی نے زیز کے تپ تپے صحرا کے ایک ایک مسافر کو ٹھنڈک، راحت اور سکون کی لذت سرشار کر دیا۔ وہ بجلی کا کوندہ لپکا جس کی لہر لہر روشنی طوفان نیم شب میں گرے کاروانوں کی رہنما بن گئی۔ وہ سپید سحر نمودار ہوا جس کی نمود دکھ انسانیت کو رنج و غم اور درد و الم کی طویل رات کٹ جانے کی نوید سنا گئی۔ وہ صبح سیمی ہویدا ہوئی جس کے اجالے سے شبستان ہستی کی ہولناک تاریکی سیماب پا ہو گئی۔ وہ مہر تاباں نور بار ہوا جس کی رو پہلی کرنوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں نہا گیا۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی۔ ہجوم انوار، جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بقعۂ نور بنی ہوئی تھی اور مشرق و مغرب دمک رہے تھے۔ شفاع بنت عوف رضی اللہ عنہا جو شب ولادت سید آمنہ کے پاس تھی کہتی ہیں، وَأَضْوَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ خود سید آمنہ فرماتی ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضْوَاءَ بِهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ انوار کی فراوانی سے سید آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں، رأیت لیلۃ وضعہ نورا ضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتها، میں نے اس کی ولادت کے رات کو ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ رضی اللہ عنہا یوں بیان کرتی ہے، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدُونُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُّ عَلَيَّ، میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ دراصل آسمان سے نور کی برسات ہو رہی تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یوں لگ رہا تھا کہ سارے ستارے جھک آئے اور گرنے لگے ہیں۔ زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے منور ہو جانے میں اگر الجھن محسوس ہو کہ یہ انوار سید آمنہ، فاطمہ و شفا کے علاوہ دنیا بھر میں کس اور کو کیوں نظر نہ آئے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ صرف مخصوص لوگوں کو دکھانا چاہے وہ تمام اشیاء حقیقتاً موجود ہونے کے باوجود عام لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اہل ایمان کی امداد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے حقیقتاً و عملاً شریک جہاد اور مصرف قتال تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں لگا ہوا تھا کہ ناگہاں اسے کوڑا برسنے کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی کو یہ کہتے سنا، اقدم حیزوم، حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام، آگے بڑھ۔ اب جو اس شخص نے اس مشرک کی طرف نظر دوڑائی جس کا تعاقب کر رہا تھا تو اسے چاروں شانے چت زمین پر پڑا پایا۔ کوڑے کی شدت ضرب سے اس کی ناک
کچلی گئی تھی، چہرہ پٹ گیا تھا اور جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ بعد میں شخص نے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا صدقت ذالک من مدد السماء ثالثہ، تو سچ کہتا، یہ امداد تیسرے آسمان سے زمین نازل ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ ہزاروں فرشتے شریک جنگ تھے اور مشرکین پر کوڑے برسا رہے تھے، مگر وہ نظر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کو آئے۔ ان کے علاوہ نہ انہیں مشرکین نے دیکھا نہ دیگر صحابہ نے۔ اسی طرح شب ولادت واقعتاً آسمان سے بھی نور برس رہا تھا اور زمین پر بھی نور چھایا ہوا تھا، مگر حجابات صرف سیدہ آمنہ، فاطمہ اور شفا کی نگاہوں سے ہٹائے گئے تھے، اس لیے انہوں نے انوار دیکھ لیے، کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں بوقت ولادت ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعات کے لیے مستقل باب باندھا ہے، اور ان کا انکار کرنے والوں کو بلکہ تعویل کرنے والوں کو بھی معتزلہ، ایک گمراہ فرقہ خیالات کی طرف جھکاؤ رکھنے والا اور جدیدیت زدہ قرار دے دیا ہے۔ باب کا عنوان یہ ہے الاحادیث التي قد تصدى الى تأويلها او انكارها بعض من له جنوح الى الاعتزال او غلبت على عقولهم التحقیقات الحدیثہ۔ ان حدیث کا بیان جن کے انکار و تعویل کے در پہ بعض وہ لوگ ہوئے ہیں جن کا طبی میلان معتزلہ کی جانب ہے، یا ان کے دماغوں پر جدید تحقیقات کی دہشت چھا چکی ہے۔ اس باب میں مولانا نے ظہور نور کی جس حدیث کو مکمل اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس طرح کے مشاہدات ہر نبی کی والدہ کو ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ۔ اس کے ذیل میں مولانا لکھتے ہیں حدیث مذکور سے ایک جدید بات بھی یہ معلوم ہوئی کہ یہ نظارہ نہ صرف آپ کی والدہ کو نظر آیا بلکہ اس میں دیگر انبیاء کی والدات کو بھی شرکت نصیب تھی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ہر نبی کی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی ولادت پر ان کی والدات اگر کچھ عجائبات کا نظارہ کر لیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں بلکہ ان کا نظارہ نہ کرنا عجیب ہے۔